السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہدنا وسددنا اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی کے سیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب داخل ہوئے تو وہاں کیا حالات و واقعات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کیسے پرتپاک استقبال کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مدینہ کو بہترین اسلامی ریاست بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مدینہ کی طرف داخل ہوئے، لوگ استقبال کے لیے امنڈ آئے، گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے، عورتیں اور بچے اور بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اب یہاں یہ جو اشعار ہیں، یہ اشعار مختلف روایات میں مختلف طریقے سے آتے ہیں اور پوری یہ پوئم سی بنی ہوئی ہے، آپ نے بہت سے لوگوں نے سنی بھی ہوگی۔ اس میں صرف آپ کو الفاظ کلیئر کر دیتی ہوں کہ جو بخاری مسلم میں اتھینٹک حدیث میں کون سے الفاظ آتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے الفاظ ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ ضعیف احادیث ہیں، ان کے راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو جو اتھینٹک الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اب یہاں 14ویں کا چاند ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے۔ ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں، یعنی آپ پر آپ کے دین کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوش و خروش اتنا تھا کہ دف بجاتے ہوئے آپ کا استقبال کیا گیا۔ خوشی میں وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تھے، دین اسلام کی تعریف میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس بھی محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہیں، یعنی کہ ہم آپ کی راستے میں پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے وہیں یہ اونٹنی رکے گی۔ کیا ہوا کہ اونٹنی ایک مقام پر پہنچی اور رک گئی، بیٹھ گئی۔ وہ مقام تھا جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ اونٹنی تھوڑی دور آگے تک گئی، پھر پلٹ کر وہیں آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض کرنی شروع کی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام کریں۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے غریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آنے والے بھی کتنے سردار ہیں، تو بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلوص کو پسند کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے کا، ٹھہرنے کا وقت آیا تو اونٹنی جو تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی۔ جب وہ رک گئی تو حضرت ایوب انصاری نے فوراً کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع رحلہ، کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی جہاں کجاوا ہوگا وہیں آدمی ہوگا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اتنے حریص تھے ان کی محبت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گھر کا اوپر والا جو حجرہ تھا وہ دینا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا پسند کیا، کیونکہ نیچے اس لیے رہتے تھے کہ لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہے گا تو اوپر ان کے لیے مشکل نہ ہو، پھر شاید سیڑھیاں چڑھنے اترنے کا بھی مسئلہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام کیا۔ وہ رات حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ پوری رات سو نہیں سکے،
اور وہ ٹہلتے اور وہ اتنی آہستہ سے پاؤں رکھتے اور اپنی جو وہ خیمہ تھا اس کے ارد گرد پاؤں رکھتے کہ یہ سوچتے کہ نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے لیے یہ سوچنا بھی تکلیف دہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور میں اوپر. حالانکہ اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں ادب اور احترام اتنا تھا. اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے، تو آپ برائے مہربانی اوپر چلے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا اور پھر وہ اوپر والے حجرے میں شفٹ ہو گئے. اور ان کی بیوی یہ کہتی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا جاتا اور وہ کھانا واپس آتا، تو عرب میں یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے تشت میں کھانا آتا ہے اور وہ پورا مطلب بڑی سی ہی ایک برتن ہوتا ہے جس میں کھانا آتا ہے. تو وہ حضرت ایوب انصاری نوٹ کرتے ہوتے تھے کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگیں، اور پھر وہ وہیں سے کھانا پسند کرتے. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو نا تو ہم تو اپنے سگے بہن بھائیوں کا جھوٹا بھی نہیں کھاتے. حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں ایک اور روایت میں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب ہی انہی سے روایت کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا میں آپ کو دین کی تعلیم نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. جو شخص صبح و شام یہ الفاظ کہے گا تو اس کے لیے اجر بھی ہے اور وہ شیاطین سے بھی دور رہے گا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر گئے، اور مہمان کا حق ہے کہ وہ میزبان کو کوئی نہ کوئی دین کی تعلیم دے. آج ہم جب کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، ہم اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں اور اچھی چیزیں کھا پی کے چائے شائے پی کے کھانے کے بعد کے لوازمات بھی پورے کر لیتے ہیں اور سارے جہان کی غیبتیں کر کے اٹھتے ہیں. تو یہاں سے اسلام کے مزاج کو بھی ہم نے سمجھنا کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے اسلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. آپ پہ حق ہے کہ آپ جب کسی کے گھر جائیں کھانے کی دعا تو دینی دینی، آپ نے ساتھ اسے یہ بھی کہنا کہ میں تمہیں کوئی نہ کوئی دین کی بات بتاتی ہوں، اور کوئی نہ کوئی دین کی بات بتا کے آئیں، چاہے ریلیٹیو ہیں چاہے محلہ ہے. آپ کسی کے گھر گئے، کسی بھی کام سے گئے، آپ نے ضرور ان کو دعا بھی دینی اور تعلیم بھی دینی. یہی مزاج ہمیں سکھایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ایوب انصاری اتنے تھے کہ ان کی اسی خلوص کو اللہ تعالیٰ نے پسند کرتے ہوئے اونٹنی کو ان کے گھر رکنے کا حکم دیا. اب جو باقی سرداران انصار تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. روزانہ سب کی طرف سے کھانے کے یہ تشت آتے، اور کوئی رات ایسی نہ ہوتی کہ 3-4 تشت باہر حاضر نہ ہوں. لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی تھے. دوسری طرف مکہ میں حضرت علی نے پلان کیا ہجرت کرنے کا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مکے میں 3 دن تک وہ رکے رہے. اس دوران انہوں نے اہل مکہ کی جو امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوائی ہوئی تھیں انہیں ادا کیا، اور پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، اور ان کا قیام کلثوم بن حدم کے مقام پر تھا. پھر اہل بیت نے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 6 ماہ بعد تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں اچھے طریقے سے قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا، اور انہیں کہہ کر بھیجا کہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ ام کلثوم اور حضرت امیر المومنین حضرت سودا اور ام ایمن اور اسامہ بن زید کو ساتھ لے آئیں. اب یہ سارے کے سارے لوگ پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن ابو بکر اور ابو بکر کے اہل و عیال یعنی ام رومان جو ابو بکر صدیق کی بیوی تھی، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو بھی لے آئیں. آگے حضرت صہیب کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب ہجرت کی تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا. یہ روم سے آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا. قریش نے کہا کہ تم اس طرح کرو، تم اگر مال سے دستبردار ہو جاؤ تو پھر ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے. اب امیجن کریں کہ آپ نے دین کے لیے جگہ چھوڑنی اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سارا کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ، ایک جوڑا ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، نہ جوتے کا اور نہ کپڑے کا، سارا مال متاع گھر سب کچھ چھوڑ کے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے
لے لو دین کے لیے قربانی، کوئی بات نہیں۔ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ یہ بیع یعنی یہ تجارت کامیاب رہی۔ اور ابو یحییٰ حضرت صہیب کی کنیت تھی۔ آپ دیکھیں آج ہم بھی قربانی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنا مال نہیں لگانا چاہتے، ہم اپنی جان نہیں لگانا چاہتے۔ ہم دنیا کے لیے اور دنیا کی تعلیم کے لیے تو کتنے لاکھوں لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں دین کے لیے دینا پڑے ہم وہاں اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرتے۔ دین قربانیاں مانگتا ہے، مال کی بھی اور جان کی بھی، اور ہم سے یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ ہم سے صرف منہ سے زبانی باتیں ہوتی ہیں، عملاً ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ قربانیاں دینے والوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر رہے کمزور مسلمان، تو مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے۔ انہی میں جو ایسا کر رہے تھے ان میں کون کون شامل تھا؟ ولید بن ولید، عیاش بن ابو ربیعہ اور حشام بن عاص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں قنوت نازلہ کرتے رہے۔ اور قنوت نازلہ کیا ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھائی تھے مسلمان بھائی ان کے لیے کامیابی کی دعا کرتے اور مشرکین کے لیے بد دعا کرتے، اور یہی قنوت کی اصل ہے، لیکن بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر بعض مسلمانوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھائے اور مختلف لوگوں کو کافروں کی قید سے آزاد کرا کر مدینے لے آئے۔ انہی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرثد بن مرثد نامی شخص تھا جو بہت مضبوط جسم کا مالک اور انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اسے کہا کہ تم جاؤ اور جو مکہ میں کمزور مسلمان ہیں انہیں چھڑوا کے لے آؤ۔ وہ ان کو جب بھیجا گیا، ان دنوں چاندنی راتوں کا اہتمام کیا گیا کہ چاندنی راتوں میں بھیجا جائے تاکہ روشنی اچھی ہو اور آرام سے لے آئیں۔ تو کہتے ہیں وہ کہ میں جب گیا تو میں نے دیواریں میں پھلانگ رہا تھا تو میں نے ایک سایہ دیکھا، اور وہ جو سایہ تھا وہ کوئی عورت تھی، اور اس نے ان کو مرثد کو پہچان لیا اور وہ دور سے ہی بولی اہلاً و سہلاً مرحبا یا مرثد۔ اور تھیں وہ کون؟ کہتے ہیں میں بھی پہچان گیا، وہ ان کی پرانی محبوبہ تھیں، دور جاہلیت میں اسے پسند کرتے تھے، اسے محبت کرتے تھے۔ اس نے آواز لگائی بدا عند لیلاً، آؤ میرے ساتھ رات گزارو۔ تو حضرت مرثد نے کہا نہیں، ان اللہ قد حرم زنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زنا کو۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ حضرت مرثد کر سکتے تھے نا، مومن تھے، لیکن ان کے دل میں تقویٰ تھا، وہ تقوی کی وجہ سے اس دن رک گئے، ورنہ عورت ہو اور من پسند عورت ہو اور عرصے بعد ملے اور مرد اس سے کیوں رکا؟ کیونکہ ایمان تھا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو کتنے بہانے اور عذر ان کے پاس موجود تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ میں تو ملک میرا اپنا نہیں تھا، وہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی تھی، میں اپنی مرضی سے تھوڑی گیا، یا پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میں پکڑا نہ جاؤں، بہت سے عذر تھے، لیکن انہوں نے کسی عذر کی پرواہ نہیں کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اناق سے شادی کر سکتا ہوں؟ تو پھر آیات اتر آئیں کہ نہیں، مشرکین مومنین سے نکاح نہیں، جو مشرک ہے اس کا مومن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی مومن مومن سے ہی نکاح کرے گا۔ وہ اسی لیے رکے کیونکہ ان کے دل میں دین تھا، انہیں ڈر تھا اللہ کا، ان کے دل میں محبت تھی اسلام کی۔ اس عورت نے کیا کیا؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے، اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا دیکھو قریش، یہ تمہارے غلاموں کو آزاد کرنے آیا ہے، یہ تمہارے لوگوں کو لے جانے آیا ہے۔ تو اب شور مچ گیا، بھاگ کے واپس آ گئے۔ اب انہیں پتہ لگا کہ یہ محبت نہیں تھی، جو محبت خواہش نفس پہ مبنی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اس کو محبت نہیں، اس کو لسٹ کہا جاتا ہے، کہ آپ کی صرف وہ خواہش پوری ہونے والی ہو۔ اگر اس سے حقیقتاً محبت ہوتی تو وہ ان کا راز رکھتی، پردہ رکھتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر قریش جب مدینہ آئے تو کچھ عرصہ مدینہ میں رہے، تو ایک تو وہاں کا ماحول اچھا، ماحول چینج تھا۔ جب کسی آپ نئی جگہ پر جاتے ہیں تو بعض دفعہ وہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مکہ کی یاد آنے لگی، کچھ مدینہ میں جو ہے وہ وبا بھی بہت زیادہ تھی، کچھ لوگوں کو بخار ہونے لگا یا مختلف امراض جو ہے وہ لوگوں کو درپیش آنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے کہ حبنا مکہ او اشدہ، جیسا ہمیں مکہ محبوب ہے یا اس سے بھی زیادہ، وصححھا، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، وبارک لنا فی ساعھا ومدھا، اور اس کے سا اور مد میں برکت دے دے۔ یہ جو سا اور مد تھے یہ غلے کے پیمانے تھے۔ وانقل حمھا فجعلھا بالجحفہ،
کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بخار کو منتقل کر کے جفا پہنچا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کو تمام امراض سے راحت مل گئی اور انہیں مدینہ بھی ویسا ہی محبوب ہو گیا جیسا مکہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی دین سے اسی طرح کی محبت نصیب کرے، ہمیں اسلام کی صحیح روح سمجھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔